جی جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول کے لیے یہ عثمان بھائی کچھ نعت کے مصرے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں عثمان بھائی کو دعوت کر دیتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا جو نعت نبی بن گئی۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ جو بھی آنسو بہے میرے سرکار کے، سب کے سب ابر رحمت کے چیتے بنے۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا جو نعت نبی بن گئی۔ جزاک اللہ خیر جی۔ یہ بڑی خوبصورت جو ہے نعت جو ہے عثمان بھائی نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید یعنی وہ بہتری پیدا فرمائے۔ تو آج جو ہمارا جو موضوع ہے وہ انشاءاللہ سورہ مدثر کی ابتدائی جو پہلا رکوع ہے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 ورسز اس کے آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں دوبارہ، اور پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ اس طرح ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنی رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی سورہ مدثر، مجھے آپ میں سے کون بچہ بتائے گا کہ جو سورہ مدثر جو ہے یہ کس وقت نازل کی گئی؟ کسی کے ذہن میں ہے سوال؟ چلیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ مدثر جو ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ہم اس تمہیداً تھوڑی سی اس کی گفتگو کر لیتے ہیں۔ سورہ مدثر جو ہے یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ابتدائی طور پر وحی کا نزول شروع ہوتا سارا جی، تو وہ آیات کی شکل میں ہوتا تھا۔ پہلی وحی کون بتائے گا؟ پہلی وحی کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلی جو وحی نازل کی گئی وہ 5 آیتیں نازل کی گئی۔ شروع میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل کی جاتی تھی وہ آیات کی شکل میں ہوتی تھی۔ پہلی 5 آیات، پھر 5 آیات، پھر 7 آیات، پھر 7 آیات۔ یہ جو وحی ہے سورہ مدثر، یہ وحی جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چوتھی وحی تھی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی۔ اس پہ علماء جو اہل تفاسیر ہیں ان کا اجماع ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چوتھے نمبر پہ جو وحی نازل کی گئی وہ یہ تھی۔ اور پہلی مکمل سورت جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی نازل کی گئی؟ عیشا، قرآن مجید کی پہلی کون سی سورت ہے جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی تھی؟ سورہ فاتحہ۔ کون سی؟ سورہ فاتحہ۔ ٹھیک ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی کا نزول شروع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ ہوتا تھا کہ غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے اور بیٹھے ہوتے تھے، تھوڑی سی غنودگی ہوتی تھی اور ان کے پاس وحی کا نزول شروع ہوتا۔ اب جب 2-3 وحیاں نازل ہو گئیں تو کچھ عرصے کے لیے وحی کا نزول جو ہے وہ رک گیا، جس کو کہتے ہیں فتوۃ الوحی۔ وحی کا نزول رک گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہوتا ہے نا، وہ نبوت اس کو وہ نبی جو وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن نبوت کا جو ظہور ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب ان کے اوپر اس نبی کے اوپر پہلی وحی نازل کی جاتی ہے تو اس کا نبوت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبوت کا ظہور ہوا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا۔ اب جب وحی کا سلسلہ کچھ عرصے چلا اس کے بعد رک گیا۔
اور رک گیا تو اب مشرکین مکہ کو یہ موقع ہاتھ آ گیا. انہیں کہا لو جی یہ جو نبی اپنے آپ کو کہا کرتا تھا کہ میں نبی ہوں, وہ میرا ایک رب ہے اور مجھے جو ایک فرشتہ جو ہے وہ مجھے وہی پہنچاتا ہے, اب تو اس کے اوپر وہی کا نزول ختم ہو گیا. لو جی اس نے جو اپنے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ ختم ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے نبوت کا اظہار بھی کر دیا ہے, دعویٰ بھی کر دیا ہے, اور اس رب کی وہ بھی کر دی, اس کے بعد یہ وہی کا سلسلہ رک جانا. اصل میں آپ نے دیکھا نا کہ جب بھی کوئی چیز نئی شروع کی جاتی ہے تو اس نئی ایک تو سلولی شروع کی جاتی ہے. کسی بچے کو سکھانا شروع کیا جاتا ہے, چھوٹا بچہ ہو اس کو آپ سکھائیں تو پہلے الف با تا سا آپ سکھاتے ہیں یا اے بی سی ڈی سکھاتے ہیں آہستہ آہستہ, تاکہ اس کو ایبزارب ہو جائے, تاکہ وہ چیز اس کو یاد ہو جائے, تاکہ اس کو آگے لے کے چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھاری بوجھ, یہ وحی کا بوجھ, نبوت کا بوجھ دیا جا رہا تھا, تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ روک دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے تو نبوت کا اعلان کر دیا, اب مجھ پہ نبوت اب جو ہے وہ وہی آ نہیں رہی, تو پریشان رہتے تھے اکثر. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ پریشانی میں جو نا ایک دفعہ غار حرا سے اتر رہے تھے, اور نیچے اترے تو ان کو آواز آئی ایک سائڈ سے, یا محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ وہی کا سلسلہ رکا ہوا ہے اور اللہ کے نبی بڑے پریشان ہیں, اور اس وہم میں گھلے چلے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا, پتہ نہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, اس ذمہ داری کو سوچنے کے لیے کچھ ٹائم دیا تھا, تاکہ یہ بندہ ایبزارب کر لے, یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ایبزارب کر لیں. اب وہ جب رک گئی, اب جب دوبارہ سلسلہ شروع ہوا تو اللہ کے نبی نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بندہ نظر نہ آئے. پھر وہ تھوڑا اور آگے, پھر آواز آئی یا محمد. پھر اللہ کے نبی نے کہا یہ کس کی آواز ہے؟ ایسے اوپر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ یعنی وہ دکھاتے ہیں کہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جو فزیکل جو اپیرنس ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو وہ جسم تھا نا وہ 700 پر تھے ان کے بازو, کچھ احادیث میں آتے ہیں 700 بازو, کچھ میں آتا ہے پر تھے ان کے 700, اور زمین و آسمان کے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام وہ واحد فرشتے ہیں. ہم ابھی پچھلی قرآن کلاس کے اندر پڑھ رہے تھے کہ سورہ نجم کے اندر کہ جبرائیل علیہ السلام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں نظر آئے. ایک یہ موقع تھا, اور ایک وہ معراج کا موقع جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے, اور سدرۃ المنتہا اس وقت بھی وہ بتاتے ہیں کہ ان کے قاب قوسین 2 تیر ہوتا ہے, تیر کمان کے درمیان جو ڈوری اور اس کے درمیان جو فرق ہوتا ہے. آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا, تو ارطغرل ڈرامے کے درمیان تیر کمان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں قاب قوسین, 2 قوسین کے برابر, 2 تیروں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا اس کے برابر وہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے بالکل. اور ان کا منہ جو ہے یہاں, اور ان کا جو دوسرا جو اینڈ ہے وہ سدرۃ المنتہا. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو, ان کا اتنا لمبا ہیولا ان کا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. سورہ اس کے اندر نجم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے بڑی قوت عطا فرمائی تھی اور بڑی بصیرت دی ہوئی تھی. ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو فرشتے ہیں وہ ان بلٹ ان ہوتے ہیں, جو پروگرامنگ ان کے اندر کر دی جاتی ہے اس سے آگے نہیں سوچتے. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ واحد فرشتے ہیں جو اللہ کے بزرگ فرشتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوتوں سے نوازا تھا, بڑی بصیرت سے نوازا تھا. اور چونکہ ابھی دیکھیں, اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیں, ارطغرل ڈرامہ آپ نے دیکھا نہیں, میں آپ کو بچے ہیں نا آپ کو سمجھاتا ہوں. ارطغرل ڈرامے کے اندر جو ترگت ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ترگت بڑا قابل ان کا سپہ سالار تھا, اور اس نے بڑی آزمائشیں جھیلی تھی, بڑی اس کو پریشانیاں آئی تھی. تو جب بھی کوئی ڈیلیگیشن جاتا تھا, جب بھی کوئی خاص ٹارگٹ ارطغرل دیتا تھا, کس کو دیتا تھا؟ ترگت کو. وہ سمجھتا تھا کہ یہ بندہ جنگجو جو ہے, یہ میرا جنگجو جو کہ بڑی قوت رکھنے والا ہے, بڑا فہم و فراست رکھنے والا ہے, یہی وہ بندہ ہے جو کہ ٹارگٹ کو اچیو کر آسانی سے آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس فرشتے کو جو کہ بڑا بزرگ فرشتہ تھا, جو فرشتوں کا سردار تھا, باس تھا, اس فرشتوں کو یہ ڈیوٹی دی کہ یہ جو میرا جو کلام ہے, یہ قرآن مجید ہے, اس قرآن مجید کو نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی ذمہ داری اس فرشتے کو عطا کی جائے. کیونکہ ارد گرد بہت سارے شیاطین موجود ہیں, اس ارد گرد بہت سارے جنات موجود ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں, ہر وقت ہر آن اس چکر میں رہتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے آئے تھے نا کہ میں تیرے زیادہ لوگوں کو برگلاؤں گا اور تیرے زیادہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا. تو اب وہ ہر وقت لگے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے جو سپہ سالار, سب سے مضبوط, سب سے قوی, سب سے زیادہ فہم و فراست رکھنے والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری دی کہ یہ جو میرا میسج ہے, یہ میرا میسج جو ہے وہ بالکل من و عن جا کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو. یہ میں نے آپ کے سامنے تمہیداً تھوڑی سی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گفتگو کی. ویسے جبرائیل علیہ السلام کے جو پورا ایک سٹرکچر جو ہے نا فزیکل. اچھا ایک اور تھوڑی سی بات ضمن ایک بات آ گئی. جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا
اکثر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. ایک صحابی تھے دہیہ کلبی, کیا نام تھا ان کا؟ دہیہ کلبی. ایک صحابی تھے جو کہ بڑے خوبصورت صحابی تھے اور وہ تاجر تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ تجارت کیا کرتے تھے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہرقل کے وہ بھی بڑے قابل صحابی تھے. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہرقل ایک بادشاہ تھا, اس کے دربار میں اسلام کا پیغام بھیجا. تو وہ جو ایلچی بنا کے بھیجا تھا اس دہیہ کلبی کو بنا کے بھیجا تھا. وہ اکثر جاتے تھے ایلچی بن کے اور وہاں جا کے پیغام پہنچایا کرتے تھے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج آپ کو پہنچایا ہے. تو اکثر وہ دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. اب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ آئے دہیہ کلبی, اور جناب انہوں نے کہا اے یا محمد یہ بتائیے گا کہ اسلام ہے کیا. اب بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے تھے, بعض اوقات وہ خود ہی پہلے سوال کرتے تھے, خود ہی اس کا جواب دینا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ کے جب یہ سوال جب کر کے چلے جاتے تھے تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی یہ جو پہلے خود ہی سوال کیا ہے انہوں نے اور پھر خود ہی اس کا جواب دے دیا, یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دہیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. یہ کون تھے؟ اور یہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں اللہ جبرائیل علیہ السلام نے سکھائیں وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے, وہ حدیث کا حصہ تو ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے. لیکن جبرائیل علیہ السلام جو ان کی خلوت کے اندر ایسے بیٹھے ہوئے ایک دم غنودگی تا ہے, اس میں جو وحی آتی تھی یہ ڈائریکٹ جو 2 دفعہ آئے, تو وہ جو وحی تھی نا وہ قرآن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی آپ کے سامنے ذہن میں بات رکھتی. اب آئیے, اب ہم آپ کے سامنے میں صرف ابتدائی 7 آیات کے اوپر گفتگو کروں گا, پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آگے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے ہم پڑھتے ہیں اس کو. ایک یا ایھا المدثر, اب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے سامنے پوری ذہن میں آ گئی کہ اللہ کے نبی اتر رہے ہیں, وہاں سے آواز آ رہی یا ایھا المدثر قم فانذر. پہلے کہا یا محمد, وہ اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے. پھر دوسری یا محمد جب انہوں نے دیکھا تو بڑے پریشان, شیورنگ ہو گئی ان کو. پھر اس کے بعد یہ آیات جو ہیں شروع کی ابتدائی 7 آیات کون سے نمبر پہ ہیں؟ چوتھے. یہ کون سی وحی ہے؟ چوتھے نمبر. پہلی وحی کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی, یہ پہلی وحی وہ تھی. چوتھی وحی ہے. اور 5ویں وحی اور پہلی مکمل سورت وہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. اب یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے, بھولنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ وحی لے کے آئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. اب وحی میں کیا ہے دیکھیے, سنیے گا. یا ایھا المدثر, اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے, قم فانذر, اٹھو اور خبردار کرو. اب کیا ہوا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنی نا, اب یہ سن کے نا, یہ جب یہ آیات نازل ہوئی 5, سن کے بڑے پریشان ہوئے اور فوراً گھر گئے. اور گھر جا کے اپنی بیگم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ مجھے زمبیلونی کہ مجھے اوڑھ دو. ایک دم شیورنگ, کیونکہ ایک انسان ہے نا, ایک انسان تھے, بشر تھے. انہوں نے دیکھا اتنا بڑا ہیولا اور جس کے 700 بازو اور زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے حضرت جبرائیل, تو فوراً ایک دم کپ کپی تاری ہوگی. فوراً گھر آئے, یہ وہی تو نازل ہو گئی, 5 آیات نازل ہو گئی. فوراً گھر آئے اور کہتے ہیں ابھی زوجہ کو کہتے ہیں زمبیلونی مجھے اوڑھ دو. اور انہوں نے ان کو روڑ دیا. جب اوڑھ دیا تو آیات نازل ہو رہی, یا ایھا المدثر, کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, قم فانذر, اٹھو اور خبردار کرو, اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. یہ سونے کا وقت نہیں ہے, گزر گیا ہے. یا ایھا المدثر, اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, قم فانذر, اٹھو اور خبردار کرو. اور کیا کرو؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. اور وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ, اور اپنے کپڑے پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ, اور گندگی سے دور رہو. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اب وہ اوڑھ کے اب جب اوڑھ کے لیٹے تو جب اٹھے نا, تو انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے محمد یہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے پورا یہ داستان سنائی کہ میں جب وہاں تھا اور جب میں غار حرا سے اتر رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام ایسے آئے, تو مجھے بڑا خدشہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ بڑی وائس خاتون تھی, بڑی قابل خاتون تھی. انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ آج سے پہلے انبیاء کرام کے اوپر آتا تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ وہی فرشتہ ہے. اور جس رب کو تلاش کرنے کے لیے, جس رب کو فائنڈ کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے, مجھے لگتا ہے کہ اس رب نے ہی آپ کو یہ فرشتہ بھیجا ہے اور آپ کو نبی بنایا ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ آپ کے اوپر وہ فرشتہ نازل ہوا, آپ بے فکر ہو جائیں, یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ایسے تنہا نہیں چھوڑیں گے. تو حضرت خدیجہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے, وہ ورقہ بن نوفل. وہ کیا تھے؟
عیسائی تھے. وہ کیا تھے؟ عیسائی تھے. وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب طبیعت کچھ بہتر ہوتی تو وہ ان کے پاس لے کے چلی جاتی اور ورقہ بن نوفل کو سارا قصہ سناتی. ورقہ بن نوفل پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فرشتہ، یہ جو بزرگ فرشتہ کہ جن کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہی بزرگ فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آیا تھا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ اس سے پہلے نبیوں پہ آیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ وہی فرشتہ ہے. اور مجھے لگ رہا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے یہ جو تمہارا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر بڑی آزمائشیں آنے والی ہیں اور ان کو ایک وقت آئے گا جب ان کو یہاں مکہ سے نکال دیا جائے گا. تو حضرت خدیجہ بڑی پریشان ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، وہ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو میں انشاءاللہ ان کا ساتھ دوں گا. لیکن وہ ان کی جب تھوڑا عرصہ آگے گزرتے ہیں تو ورقہ بن نوفل جو ہے وہ جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ پھر جو ہے نا پھر آگے پورا ایک داستان چلتی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اے اوڑھ لپیٹ کر، یہ اس کے ذریعے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ سونے کا وقت گزر گیا ہے، بلکہ اب ایک تمہارے اوپر بھاری ذمہ داری دے دی جا رہی ہے کہ تم نے اب رب کی کبریائی کا بیان کرنا ہے، رب کے جو رب نے تمہیں احکامات دیے ہیں اس کو پہنچانے کا اہتمام کرنا ہے، لوگوں کو جگانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے. تو دیکھیے علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر اس کے بارے میں کہا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جو مناجات جو ہم چھپ کے کر رہے تھے یا بیٹھ کے کر رہے تھے، اب تمہیں یہ بڑائی بیان کرنی ہے، اپنے رب کی بڑائی کھولنے عام سب کے سامنے رکھنا ہے کہ اس دنیا کا حاکم، اس دنیا کا مالک، اس دنیا کا پروردگار، اس دنیا کا پالنہار وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، وہ رب العالمین ہے. اس کی رب کی بڑائی کا اعلان کر دو تم. آگے پھر رب کی بڑائی کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اب تم نے طہارت اختیار کرنی ہے. کیا کرنی؟ پاکیزگی اختیار کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ وَثِيَابَكَ وَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اب یہ ہوتا تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے تھے اپنے رب کو منانے کے لیے، لوگوں کو پہ احسانات کیے کرتے تھے، لوگوں کو برداشت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زیادہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بلکہ اپنا کام کیے چلے جاؤ. ٹھیک ہے، آگے چلیے، آگے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. آگے کیا ہے؟ وَإِذَا نُقِرُ فِي النَّاقِ. اب یہاں سے ایک الگ موضوع، یہ پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ یہ جو سورہ مدثر ہے نا، دو حصوں میں نازل کی گئی تھی. بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری آیات ایسی کہ جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ کسی اور وقت نازل ہوا تھا، یہ حصہ کسی اور وقت نازل ہوا تھا. تقریباً کم و بیش کافی عرصے کے بعد یہ دوسرا پورشن جو ہے نازل کیا گیا تھا، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے ساتھ ملا کر اس کو سورہ مدثر کو مکمل کر دیا. سورہ مدثر. اب ہم آگے سے یہ دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں جو کہ کافی عرصے کے بعد، یہ ابتدائی بھائی جو ہے یہ شروع میں نازل کی گئی، اب یہ کئی سال کے بعد جو ہے نا یہ دوسرا حصہ جو ہے نا اس کا نازل کیا گیا. اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو صرف پڑھ لیتے ہیں، ایک رکوع کو پڑھ لیتے ہیں چونکہ اب ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اچھا، جب سور میں پھونک، کیونکہ اب مشرکین مکہ جو ہے 3 چیزوں کے انکاری تھے. کون کون سی چیزوں کے انکاری تھے؟ جی بتائیے. توحید کے انکاری تھے، توحید کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو واحد، انہوں نے لات، منات، عزا، اس طرح مختلف حبل، یہ 365 بت جو ہے وہ کہاں؟ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. وہ انہوں نے وہ کہتے تھے یہ ہمیں کھانا پینا یہ دیتا ہے، یہ ہمارا بت کھانا پینا دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، بچے دیتا ہے، یہ بارش برساتا ہے. اس طرح انہوں نے مختلف عقائد تھے. کچھ سورج کے پجاری تھے، کوئی چاند کے پجاری تھے، کوئی ستاروں کے پجاری تھے، کوئی زمین کوئی سانپ کے پجاری تھے، کوئی گائے کے تو آج کل یہ پوجا کیا کرتے ہیں، ناگ دیوتا کی پوجا کیا کرتے ہیں. اس طرح مختلف پوجا کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اچھا ایک تو توحید کا انکاری، دوسرا آخرت کے انکاری. وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو رب، یہ جو نبی کہہ رہا ہے نا آخرت کوئی نہیں آنی، یہ نبی کہہ رہا ہے جی سب لوگ مر جائیں گے، اس کے بعد ایک دن جمع کیے جائیں گے، کوئی آخرت اخرت نہیں آنی، کوئی جمع نہیں کرنا. اس لیے وہ آج بھی وہ جلاتے ہیں. دیکھیں نا اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ جب ایک مر جائے گا، جبکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر اس کا ایک، یعنی جو ہماری پونچھ کی ہڈی ہوتی ہے یہ نروس سسٹم، اس کے پیچھے پونچھ کی ہڈی پہ دمچی ہوتی ہے بالکل آخر میں، ٹیل. جب بچہ پیدا اس کی ٹیل ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پورا جسم ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں تک گل جاتی ہیں، لیکن یہ ٹیل کا جو حصہ ہے نا، پوائنٹ، اس طرح چھوٹا سا پوائنٹ، یہ حصہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ایون ایٹم بم بھی پھٹ جائے نا، ساری چیزیں جل جائیں گی، لیکن یہ ٹیل کا حصہ ختم نہیں. تو اس ٹیل کے حصے سے ڈیکوڈ کیا جائے گا دوبارہ انسان کا جتنا پوری زندگی جو اس نے ڈیٹا گزارا ہے، پوری زندگی جو بھی فسادات کرتا رہا ہے، پوری زندگی جو بھی اچھے کام کرتا رہا ہے، وہ سارا کا سارا ڈیٹا سیو ہو رہا ہے اس دمچی کی ہڈی کے اندر. اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دمچی کی ہڈی سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوبارہ اس کو اگائے گا، زمین سے جیسے پودا اگتا ہے نا،
اس طرح دوبارہ جسم کے اندر جہاں جہاں اس کے انسان کے ذرات بکھر چکے ہوں گے وہ سارے کے سارے اجزاء دوبارہ جمع ہوں گے اور انسان جو ہے نا وہ اس کی شکل بن کے کھڑی ہو جائے گی اور پھر اس کا حساب کتاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو توحید کے انکاری تھے, آخرت انکاری تھے, اور رسالت کے, وہ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے, آخری نبی نہیں مانتے تھے. یہاں پر یہ اب کیا کیا جا رہا ہے, اب آخرت کے حوالے سے بتایا جائے کہ اچھا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا اور کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا, چھوڑ دو مجھے. اچھا یہ یہاں پر میں نے بتایا کہ کافروں کے لیے ہلکا کیوں نہیں ہوگا, کیونکہ کافر یہ مان نہیں رہے, کافر آخرت کو مان نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ مومن کا آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دن کیسا دن ہوگا. ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین, مالکی اس دن کا مالک ہے, جس کو سورہ مومن کے اندر فرمانا ہے کہ لمن الملک اليوم, کہ اس دن اقتدار کس کے ہاتھ میں ہوگا, للہ واحد القہار, کہ پورا کا پورا اقتدار جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوگا, جہاں فردن فردن انسان جو ہے پیش ہو جائے گا اور اس کا حساب کتاب ہو جائے گا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, کہ اس دن جو حساب کتاب پورا کا پورا حساب کتاب اس کا لے لیا جائے گا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنے ٹخنوں تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, کچھ گھٹنوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, کچھ ناف تک ڈوبے ہوئے تھے, ہر بندہ جو ہے کچھ پورے کا پورا جسم جو ہے پسینے کے اندر. نبی مہربان سے پوچھے یہ کون سے لوگ ہیں, تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ عمر فاروق جو کہ اتنے درس دیا کرتا, یہ تو بہت گناہ ہے, یہ تو بہت اندر سے گناہ گار نکلے, اس کا اتنا سخت حساب لیا جا رہا ہے تو ہمارا کیا بنے. ہر انسان جب دیکھ رہا ہوگا یار اتنا بھیانک انجام, اتنا زبردست حساب کتاب, تو ہر انسان کو اپنی فکر لاحق ہو جائے گی, کوئی اس کی بیوی, کوئی بچے, ہر انسان اپنا اپنا فکر کرے گا کہ یار میرا کیا بنے. تو اس کو یہ فکر ہوگی کہ یار میں آج پروجیکٹر چل رہا ہے, دیکھیے لائیو چل رہی ہے چیز, کہ ہوا کے اندر سے ویڈیو آ رہی ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں, ایسے ہی ہوا کے اندر سے باتیں آ رہی ہیں آپ وہاں سن رہے ہیں. تو اس وقت صحابہ کرام کے سامنے تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی, آج ہر چیز سامنے آ رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہوا کے اندر ویڈیو, یعنی سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ آج اس بات کی فکر کر رہی ہے کہ جتنی وہ یہ کہتی ہے, سائنس نے ثابت کیا کہ جو آوازیں نکالتے ہیں, جو بولتے ہیں, کوئی بھی غلط کام کر رہے ہیں, کوئی بھی چیز کر رہے ہیں, تو یہ ہر چیز معلق رہتی ہے ہوا کے اندر, ڈسپریس نہیں ہوتی, موجود رہتی ہے. اور وہ کوئی ایسا آلہ بنانے کی, ایک ایسا انسٹرومنٹ بنانے کی کوشش کریں کہ جس کے نتیجے میں یہ جو میری وائس ہے اس کو ڈیکوڈ کر سکیں کہ بھائی فلانے بادشاہ نے کیا کہا تھا, فلانے شخص نے کیا کہا تھا, اس کو ڈیکوڈ کر کے سن سکیں. اس بات پہ تحقیق کی جا رہی. تو وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن ہر چیز کا حساب کتاب لیا جائے گا. تو آگے فرمائی جا رہا ہے کہ وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا اور کافروں کو لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور بہت سامان اس کو. یہاں بغیر نام لیے ایک شخص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, ولید بن مغیرہ کا. ولید بن مغیرہ جو تھے نا وہ ایک بہت بڑے سردار تھے. یہ خالد بن ولید کے والد صاحب تھے, اور خالد بن ولید کے والد یہ ولید بن مغیرہ کے 10 سے 12 بچے تھے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا دولت سے نوازا تھا, بڑے آل اولاد دی تھی. یہ کیا کرتا تھا کہ اس کی سرداری بھی تھی اور اس کے پاس بہت ساری یعنی بہت مال و اسباب بھی تھا, تو اس کو اپنے مال و اسباب کی کیئر کرنے کے لیے سارے بچے اس کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ, اور یہ ولید بن مغیرہ جو ہے نا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا کرتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بغیر نام لیے یہ کہا کہ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور بہت سا ساز و سامان دیا, اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کر دی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ اسے میں اور زیادہ دوں, ہرگز نہیں, وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے. یہ تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا اور پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا اور پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ یہ نبی کہ جس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, جو سے کنگال ہے, میرے پاس تو اتنا دولت, میرے پاس تو اتنے بیٹے, میرے پاس تو اتنا مال و اسباب, یہ کیا ہے؟ تکبر کیوں آتا ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا ہے نا تکبر کیوں آتا ہے, سمجھا؟ انسان کے اندر تکبر گھمنڈ کیوں آتا ہے؟ ہاں دولت, اور عیشا آپ بتاؤ, اور بہن بھائی اولاد زیادہ, اور فبیہ خوبصورتی, جب میں خوبصورت ہوں واہ میں تو کیسا خوبصورت ہے, تکبر ہے نا گھمنڈ میں. اور حارث مال و دولت ہو گئی,
اور عزت زیادہ مل گئی, اور ٹھیک ہے جی, عہدہ مل گیا, شہرت مل گئی, گاڑی مل گئی. میرے پاس تو بڑی گاڑی ہے, میرے پاس تو بڑا بنگلہ ہے, میرے پاس تو بڑے بچے ہیں, میری تو بیٹی بڑی خوبصورت ہے, میں تو خود بڑا خوبصورت ہوں, میرے تو کپڑے بڑے خوبصورت ہیں, یعنی میرے پاس تو عہدہ بڑا آ گیا, میں تو مینیجر ہوں, ایسے نا. تو اپنے تکبر پڑے. یہ ولید بن مغیرہ بھی کے پاس بھی دولت آئی تھی تو اس نے بھی کیا پڑھ گیا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان تکبر میں نہ پڑھو. قارون تھا نا, قارون, وہ قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. قارون کہا کرتا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی تو اس نے کہا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کہا کہ جو دولت ہے یہ تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی. وہ کہتا نہیں, تو میں اپنی قابلیت کی بنیاد پہ میں نے حاصل کی ہے, میں نے اپنی قابلیت کو, میں تو بڑا قابل ہوں. 800 اونٹوں پر, پتہ نہیں کتنے خچروں پر, اس کی اتنا اس کے پاس وہ تھا, سینکڑوں چابیاں جاتی تھی, صرف خزانے کی چابیاں, اتنا خزانہ تھا. وہ کہتا ہے یہ تو میں اپنی قابلیت پہ, میں اتنا قابل بندہ ہوں, میں نے اس کمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ زمین کے اندر دھسا دیا, اسی دولت سمیت زمین کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے, اور ابھی نہیں, قیامت تک حدیث میں ہے کہ قیامت تک وہ زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا. تو یہ قارون. تو اس لیے ہمیں کبھی کسی بات پہ غرور نہیں کرنا چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے. آگے اب چلیے. اچھا, پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا, پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخر کار بولا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے. وہ کہتے تھے یہ نبی جو کہتا ہے نا جادو ہے, یہ سارا کچھ جادو ہے. کوئی شاعر کہتے ہیں کہ جادو کہتے ہیں, ٹائم نہیں, ہم اس کو بس یہاں تک صرف پڑھ کے مکمل کریں. جو پہلے سے انہوں نے کہا یہ جو نبی بتا رہے جادو جو کہ پہلے سے چلا چاہ رہا ہے, یہ تو ایک انسانی کلام ہے, ان قریب میں اس سے دوزخ میں جھونک دوں گا. کسے دوزخ میں جھونکوں گا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کسی شخص کی بات ہو رہی ہے, ولید بن مغیرہ کی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس کے والد تھے؟ کس کے والد تھے؟ خالد بن ولید کے. کس کے والد تھے؟ یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اس کو 10 سے 12 اس کے بچے ہیں, بے شمار دولت ہے, سرداری عطا کی ہوئی ہے, اور وہ اکڑ رہا ہے, تکبر کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ تو وہ یہ کہہ رہا ہے, بندہ یہ کہہ رہا ہے یہ تو ایک انسانی کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا, میں اسے, اور تم کیا جانو کہ وہ دوزخ کیا ہے, نہ باقی رکھے نہ چھوڑے, کھال جھلس دینے والی. ٹھیک ہے, 19 کار. اب یہ دیکھیں یہاں یہ جو ہے نا یہ ہے, اب یہاں پر بات ہو رہی ہے جملہ معترضہ. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے, جلدی بتائیے, 5 منٹ میں سم اپ کرنا ہے. جملہ معترضہ آپ سن لیجئے. جملہ معترضہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں اسلام آباد, ٹھیک ہے, میری فیملی ساتھ ہے, میں اسلام آباد جا رہا ہوں, اور گاڑی میں پیٹرول ہو گیا ختم, یا بچوں نے کہا جی ہمیں کچھ سنیکس لینے ہیں, بچوں نے کہا ہمیں کچھ, ہمارا راستہ یہ ہے, ہم نے کیا یہاں سے گاڑی موڑی اور یہاں سنیکس وغیرہ لیے, یہ پیٹرول بڑھایا, پھر واپس لے کے پھر گاڑی یہاں چلا دی. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ بات کرتے کرتے قرآن میں بعض اوقات کوئی ایسی irrelevant بات جو کہ بات کا اس راستے کا حصہ نہیں ہے, لیکن ایک بات ایسی کر دی اور پھر دوبارہ اس ٹریک پہ آ جاتی, اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آ گئی نا, کہ آپ کا راستہ اسٹریٹ ہے, آپ نے لاہور ٹو اسلام آباد جانا ہے, لیکن آپ کیا, اس کو کیا جملہ معترضہ. آپ یہاں سے رکے, سنیکس لی, پیٹرول بھرایا گاڑی میں, پھر تھوڑی دیر ریسٹ کیے, پھر یہاں, یہ اب جملہ معترضہ آئندہ بھولے گا, آئندہ بھولے گا نہیں. اب سنیے, اب یہ اب یہاں بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ایسی بات کر دی جو کہ اس ٹریک کا حصہ نہیں تھی, لیکن ایک بات کر دی جو کہ بڑی ایک ذرا ہضم کرنا مشکل ہے. اب سنیے آگے فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ بڑی آگے فرماتے ہیں کہ کھال جھلس دینے والی 19 کارکن, دوزخ کی بات ہو رہی ہے کہ 19 کارکن ان پر مقرر کر دیے. کتنے کارکن؟ اور ہم نے دوزخ کے کارکن فرشتے بنائے ہیں. اب جناب مشرکین مکہ کا تو بات ہاتھ آ گئی, انہوں نے کہا لو جی یہ محمد جو ہے اب اس کا محمد بات کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں کہ اربوں لوگ جو ہیں, کروڑوں لوگ جو ہیں جہنم کے اندر جائیں گے, اور بندے کتنے سنبھالنے والے؟ 19. کتنے؟ انہوں نے کہا لو جی. ایک ان کے جو تھا نا پہلوان, اس نے کہا, اس پہلوان کا نام بھی مولانا نے بتایا کہ بنی جمعہ, ایک پہلوان تھا, اس نے کہا بھائی ایسا کریں گے 17 کو تو میں سنبھال لوں گا, 17 کو, باقی 2 کو تم سارے مل کے سنبھال لینا. قرآن میں یہ نہیں بات جملہ معترضہ کی. اب آگے دیکھیے قرآن خود جواب دے رہا ہے. انہوں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں, یہ نبی عجیب بات کر رہے ہیں کہ بھائی کروڑوں لوگ اس دنیا میں اس وقت سے لے کے ابھی تک آدم علیہ السلام ابھی تک آ چکے ہیں, خود بتا رہے ہیں, قرآن بتا رہا ہے کروڑوں لوگ جہنم کے اندر جائیں گے, اور اس کے سنبھالنے والے کتنے کارکن ہیں, کتنے فرشتے ہیں. اب دیکھیے آگے آئیے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے, ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ کافروں کے فتنہ بنا دیا, تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا
ایمان بڑھے. اچھا اہل کتاب جو ہوتے ہیں نا، ایک بات سنیے گا، جو اہل کتاب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اہل کتاب کو تو پتا تھا، جو یہودی تھے جو عیسائی تھے ان کو پتا تھا کہ یہ نبی اگر سچا ہے نا تو اس کی ہر بات، کیونکہ اہل کتاب جانتے تھے. لیکن مشرکین مکہ نہیں جانتے تھے، ان کے اوپر تو کوئی نبی آیا نہیں تھا، وہ تو شرک میں مبتلا تھے. وہ تو انہوں نے لات منات عزا حبل ان کو دیویاں بنایا ہوا تھا، دیوتا بنائے ہوئے تھے، تو وہ تو جانتے نہیں. لیکن جو وہاں یہودی بیٹھے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ نبی اگر سچا ہے نا تو یہ بات جھوٹی، یہ بات جھوٹی. ابھی دیکھیے اب صرف ہم پڑھ کے اس کو رکوع کو وائنڈ اپ کریں گے. اور اہل کتاب مومنین کے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں گے بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تیرے رب کے رب کو اب یہاں ایک آخری چھوٹی سی پوائنٹ سمجھنے والی ہے کہ اللہ کا لشکر. دیکھیے کرونا جو وائرس ہے یہ اللہ کا لشکر ہے نا. دنیا کے اندر جو سپر پاور بنے ہوئے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم سپریم پاور ہیں، ہمارے حکم سے ساری ورلڈ آرڈر ہم نافذ کر کے دکھائیں گے، اس دنیا کی حکمرانی ہمارے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے اس معمولی سے نا نظر خوردبینی یعنی مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے جرثومہ، اس کے ذریعے پوری دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. بے بس ہو کے رہ گئے ہیں. جو شخص جو لوگ کہا کرتے تھے ہمارے ایک ایک سیکنڈ لاکھوں کروڑوں روپے کا ہے، ہم تو ان کو بند کر کے بٹھا دیا. جب شروع میں سال 2 سال پہلے کرونا آیا تھا نا، مہینوں، ایک منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، گھنٹوں نہیں، مہینوں گھر میں بٹھا دیا. ایسے ہم لوگ خود بھی بیٹھے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لشکروں کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میرے لشکروں کو میرے علاوہ کوئی. تو یہ پہلا رکوع تھا جو کہ آپ کے سامنے میں نے رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. دعا کرا لے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم علیہ. اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک رج السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارکت ربنا وتعالینا ذو الجلال والاکرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا مالک یہ جو تیرا کلام آج ہم نے پڑھا ہے یا اللہ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. یا ہمیں مالک قرآن مجید کی دعوت کو زیادہ تر لوگوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا ہمیں مالک ہر معاملے کے اندر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ہمیں مالک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. یا مالک ہمارے گھروں کو ایمان کا گہوارہ بنا. یا مالک ہمارے بچوں کو متقیوں کا ایمان بنا. یا خدایا ہمارے جو بزرگ ہمارے گھروں میں موجود ہیں یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ اس پینڈیمک کے دوران جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا ہمیں مالک اس پینڈیمک کے دوران جو کرونا کے اندر مبتلا ہیں، جو بیمار ہیں، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا ہمیں مالک ہمارے بزرگوں کو سایہ ہم پر تادیر قائم فرما. یا ہمیں مالک ہمارے بچوں کو زیادہ ایک بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ہمیں مالک ان کو اپنی دنیا کے جو جتنے معاملات ہیں، جو امتحانات ہیں، ان کے اندر اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر کی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا